صرف آپ کو ذرا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں نائب چیئرمین کو بھی میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ ان کا ضمیر شاید جاگ جائے اس چیز پہ. نواز شریف مرسیڈیز سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے, بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز مہنگی ترین گاڑیاں ہیں. وہ گاڑی خریدتا ہے جو کہ اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی. 6,36,000 روپے میں سب سے مہنگی گاڑی مرسیڈیز 6,36,000 روپے لیتا ہے. پہلے تو کیا اس کی قیمت دیکھی, کوئی مرسیڈیز اتنی سستی آتی ہے, یعنی اس کی قیمت دیکھیں 42 لاکھ. کوئی مرسیڈیز پاکستان میں 42 لاکھ کی آتی ہے, تو اس نے صرف 6,36,000 دیا اس کا. تو پہلے تو چوری تھی کیونکہ آپ گاڑی نہیں نکال سکتے. پھر ذرا قیمت دیکھ لیں. میں اور بھی ویسے یہاں قیمتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سے نیب والے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ بڑی آپ نے سستی چیزیں لی ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن ذرا میں ایسی میری نظر پڑ رہی تھی, ایک پرلز کا نیکلس وہ سوچیں صرف 27,000 دے کے لیا نواز شریف نے. پھر میں رولیکس گولڈ بریسلٹ اور رولیکس 1,10,000 روپے پہ لے کے لیا. ون رسٹ واچ کارٹیئر کی رسٹ واچ, چھوٹی بھی نہیں, اور وتھ ڈائمنڈز, ہیرے لگے ہوئے اس کے اوپر. وہ جی بڑی مہنگی انہوں نے خریدی 40,000 روپے میں. تو کیا نیب کو یہ نہیں نظر آیا کہ نواز شریف نے چوری بھی کی, ایک گاڑی بھی, اور قیمتیں انہوں نے نہیں دیکھی. اس کے بعد زرداری صاحب دیکھ لیں, 3 گاڑیاں نکالی انہوں نے توشہ خانہ سے. 2 بی ایم ڈبلیوز, سب سے جو اس وقت کی مہنگی ترین بی ایم ڈبلیو کی بھی قسمیں ہوتی ہیں 760U, اور بلٹ پروف. یعنی بلٹ پروف کی قیمت آپ سوچ لیں کہ اس کی قیمت کتنی تھی, 10 کروڑ روپے کی. تو وہ انہوں نے ایک بی ایم ڈبلیو وہ نکالی, پھر ایک دوسرا ماڈل وہ بھی سیکیورٹی والی, 2 بی ایم ڈبلیوز, اور پھر ایک ٹویوٹا لیکسس, یہ بھی بلٹ پروف. تو ان کے اوپر کوئی نیب کی انکوائری یا کوئی نہیں ہونا تھا. یعنی کیا طاقتور اگر آج بیٹھا ہوا تو اس کے لیے سارے معاف ہو جاتی ہیں چیزیں. اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو انہوں نے سستی دکھا دی یا وہ مہنگی, تو جنہوں نے سستی دکھائی ہے وہ تو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھیں ان سے. آگے چلیں جی. میں نائب چیف کو میں پھر سلام کرتا ہوں, آفتاب سلطان کو سلام اس لیے کرتا ہوں کہ ان سے جب کہا گیا یہ جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں, انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. اور میں نے سنا ہے, کیونکہ جب میں نیب جیل میں تھا تو ساروں نے اس کو اسٹینڈنگ اوویشن دیا جب وہ ریزائن کر کے جا رہا تھا, نیب کے لوگوں نے کہ اتنا کردار کا آدمی. لیکن یہاں ذرا تھوڑا ضمیر اس وقت میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں موجودہ نیب کے چیئرمین. مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کی آپ نے انکوائری بند کر دی, 7 ارب روپے کی انکوائری آپ نے بند کر دی. 7 ارب روپے کی انکوائری بند کیا کی, جس کے اندر یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے. کیا کیا انہوں نے, یہاں سے یہ پیسے بھیجتے تھے باہر, یہاں سے ہنڈی حوالے سے باہر پیسے بھیجتے تھے, چوری کا پیسہ. ادھر سے ریمیٹنسز دکھا دیتے تھے. یہ قانون نواز شریف نے بنایا تھا 1992 میں کہ اگر باہر سے پیسہ آئے تو کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا کہ جی وہ پیسہ کدھر سے آیا, کس نے بھیجا پیسہ, نو کوسچنز آسکڈ. یہ منی لانڈرنگ کے لیے خاص قانون بنایا تھا انہوں نے. ہدایبہ پیپر مل کیا تھا, وہ پہلا آج سے 20-24 سال پہلے وہ ہدایبہ پیپر مل میں اسی طرح یہ کر رہے تھے کہ اس کے نام پہ پیسہ باہر بھیجتے تھے پہلے چوری کر کے, اور وہاں کوئی قاضی فیملی لنڈن میں بیٹھی, ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ گیا. ادھر سے انہوں نے دکھایا کہ جی ہم نے ریمیٹنسز بھیجی ہیں, اور ریمیٹنس کا کوئی سوال ہی نہیں پوچھ سکتا تھا. جو باہر سے پیسہ آتا تھا سوال ہی نہیں پوچھ سکتا تھا. تو یہاں سے باہر پیسہ چوری کر کے بھجوایا, وہاں سے جس پیسے کی ضرورت تھی وہ انہوں نے ریمیٹنس کے نام پہ لے لیا, اور کوئی سوال نہیں پوچھتا. تو یہ جو شہباز شریف کا سارا پیسہ یہ جو آیا, اس کا زیادہ تر پیسہ جو اس کی دولت میں اضافہ ہوا ہے, انہوں نے پوچھا نا نیب نے کہ جی اضافہ کدھر سے ہوا, جی ریمیٹنسز آئی ہیں. 90% انہوں نے دکھایا یہ جس طرح کہ جی وہ فلانے نے پیسہ بھیجا. جب انہوں نے چیک کیا وہ کون تھا, ایک کوئی پاپڑ والا تھا جو پاپڑ بیچتا تھا, اس نے کوئی کروڑ روپیہ بھیج دیا ان کے اکاؤنٹس میں. پھر دوسرا ایک اور کوئی چینی والا, اس طرح کے لوگ تھے جو کبھی پاکستان سے بھی باہر گئے, ان کے پاسپورٹ پکڑے, ان کے نام پہ پیسے بنے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. لیکن چیئرمین نیب صاحب نے اپنی کوئی سوچا ہوگا, کیس ختم کر دیے. پھر اگلا سنیں ذرا. ہاں میں ایک چیز بھول گیا, مریم نواز بھی انہوں نے بی ایم ڈبلیو لی, کوئی مڈل ایسٹ سے کسی ان کو تحفہ ملا. توشہ خانہ میں نہیں بتایا کہ وہ آیا باہر سے تحفہ. جو بھی آپ کو باہر سے تحفہ ملتا ہے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, اور وہ جاتا ہے توشہ خانہ میں. انہوں نے توشہ خانہ میں نہیں دیا, اور اسی کو گاڑی کو پھر استعمال کر کے آگے بیچ دیا, اور بڑے نفع کے اوپر. یہ بھی سیدھی چوری ہے. اس کے اوپر بھی کسی نے بات نہیں کی, کوئی نیب کو کوئی کھٹکا نہیں ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے.
پھر آگے چلیں. 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کے کیس. اب ایف آئی اے سے میں مل رہا ہوں انشاءاللہ, ان سے پوچھوں گا کہ کیا جب ڈاکیومنٹری ایویڈنس تھی کہ یہ نوکروں کے نام پہ پیسہ آتا تھا اور ادھر سے شریف خاندان کے یہ ان کے بیٹوں کے اکاؤنٹس میں چلا جاتا تھا 16 ارب روپے, جس میں مقصود چپڑاسی بھی تھا, تو کیا وہ کیس بند کر دیا؟ سوچا نہیں کہ 16 ارب روپیہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر کوئی فکر نہیں ہوئی آپ کو کہ پوری تحقیقات ہوئی, اتنی فائلیں پڑی ہیں, ساری ڈاکیومنٹس پڑی ہوئی ہیں, کوئی آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ڈاکیومنٹس دیکھ لیں؟ وہ تو لوگ مقصود چپڑاسی تو بیچارہ ہارٹ اٹیک سے گیا, ڈاکٹر رضوان بھی ہارٹ اٹیک سے گیا, ایک اور گواہ ہارٹ اٹیک سے گیا, تو کوئی فکر نہیں ہے کہ ڈاکیومنٹس بھی پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر ایف آئی اے کو انویسٹیگیٹ کرے؟ نہیں, کیونکہ یہ آپ قانون کے اوپر ہیں لوگ, ان کو یہ چوری بھی کریں سب کچھ معاف ہے. پھر آگے چلیں. آصف زرداری, اچھا, اور مریم کے 4 لندن کے فلیٹ, یہ بھی ایک بہت بڑی ساری میری قوم کے لیے ذرا سن لیں کہ 4 فلیٹ لندن کے نواز شریف نے جب پینما پیپرز میں پکڑے گئے, انکشاف ہو گیا انٹرنیشنل 2016 میں, تو نواز شریف نے اسمبلی میں جا کے کہا کہ ہاں یہ ہمارے ہیں اور یہ ہیں وہ دستاویز جو ثابت کرتے ہیں ہمارے, وہ جھوٹ نکلے. پھر عدالت میں کیس چلا گیا, وہاں انہوں نے قطعی خط لے آئے سامنے, وہ بھی مزاحیہ تھا, لوگ انہوں نے مذاق اڑایا اس کا. اس کے بعد اب ایک وہ مریم اور اس کے بھائی حسین کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ سائن دکھاتے ہیں کہ جی ٹرانسفر ہوا ہے فلیٹ 2006 میں, وہ جس میں وہ سائن کیا, جو فونٹ تھی جس میں وہ ٹائپ آؤٹ ہوا, وہ ابھی آئی نہیں تھی فونٹ, وہ اگلے سال آئی. سیدھا عدالت میں جھوٹ بولا گیا, فراڈولنٹ کانٹریکٹ دکھایا گیا. ابھی تک وہ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ 4 مہنگے ترین لندن میں محلات جن کے ان کا پیسہ آیا کدھر سے, ابھی تک کچھ نہیں. لیکن جج صاحب نے پوچھا نیب سے کہ جی بتائیں, وہ تو کہتے ہیں ہمارے فلیٹس ہیں, آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ نیب نے کہا نہیں جی ہم نہیں ثابت کر سکتے, چلو جی کیس ختم. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے. زرداری صاحب پہ آ جائیں. زرداری صاحب تو پہلے مشرف نے جب ان کو معاف کیا ان کی کرپشن, تو اس کے اندر سب سے پہلے تھا جو سرے محل, جس کا بڑا شور مچا. سرے محل کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ریل اسٹیٹ لے لی, کتنی ایکڑز کی, انگلینڈ کے اندر سرے میں. وہ اینڈ میں جا کے پاکستان نے وہاں کیس کیا, کیس میں ثابت ہو گیا کہ یہ دکھائی نہیں سکتے تھے ان کے پاس پیسہ ہے. تو جب وہ ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس تھا نہیں, وہ بک گئی اور وہ پیسہ پاکستان آنا تھا, تب تک این آر او مل گیا, وہ بھی ہضم ہو گیا. $60 ملین پڑے ہوئے تھے سوئٹزرلینڈ میں, وہاں کیس کیا, وہ آنے والا تھا پاکستان این آر او میں, وہ بھی 17 ارب روپیہ وہ بھی ہضم ہو گیا. اس کے بعد پھر شروع ہوا, وہ پھر مشین پھر چلنی شروع ہوگی پیسے بنانے والی. پھر وہ فیک اکاؤنٹس پکڑے گئے, اربوں روپیہ, وہی کہ یہاں سے فیک اکاؤنٹ سے پیسہ باہر بھیجا, ادھر سے ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان لے لیا اور باقی پیسہ باہر ہی رکھا. جو کرپشن ہو رہی ہے سندھ حکومت کے اندر, جو کھل کے پیسہ بن رہا ہے, جو سارے جانتے ہیں زرداری سسٹم کہ ہر چیز کا کٹ ملتا ہے, وہ کیا ہماری ایجنسیز کو نہیں پتا؟ کیا وہ نیب کو نہیں پتا؟ لیکن کیونکہ ان سے بھی ڈیل ہوئی ہے, وہ بھی آج اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پاور میں. لیکن کن کے اوپر اس وقت پورا زور لگا ہوا ہے؟ سارا زور لگا ہوا ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے.